آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، پشاور سے ایم بی نیوز کے نمائندے ظہیر علی شاہ کی رپورٹ کے مطابق ملک میں امن کے قیام کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ ہدایت اللہ افریدی ایڈوکیٹ: ملکی حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ملک میں امن ہوگا تو یہ ملک چلے گا۔ افسوس ہو رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس سے بائیکاٹ کیا ہے۔ امن کے سلسلے میں جو ساری پارٹیاں، اس میں آئی تھنک پی ٹی آئی والے نہیں تھے، اور میری جہاں تک انفارمیشن ہے، جہاں تک امن کی بات ہے تو ہر دور اقتدار میں اور ہر مشکلات میں عوام کا ساتھ دیا ہے، اور تمام پارٹیاں جو ہے کبھی بھی جب کوئی پرابلم ہوتی ہے تو پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ سب اکٹھی ہو جاتی ہیں اور امن کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اب امن جو ہے تو امن حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ ملک کی اسٹیبلٹی ہو، ملک میں جو پرابلم ہے وہ ہٹ جائے، اور ملک میں جو چیزیں ہیں، ملک میں جو کرائسس ہیں وہ ختم ہو جائے تو امن خود بخود آ جاتا ہے۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ خیر پختونخوا تو ہے کافی جیسے ایک مہینے سے کافی جو ہے علماء کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیررزم ہے اور وہ ٹیررزم جاری ہے، علماء کرام کی شہادتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں آئی تھنک کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی حکومت بھی یہ نہیں چاہتی کہ ان کے صوبے یا ان کے فیڈریشن کو ایسے قسم کے آلات سے واسطہ پڑے، بلکہ یہ تو مطلب ہے کہ دیکھیں جی، سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ انسان کو خود اپنی حفاظت کرنی چاہیے۔ آپ اگر کہیں گے کہ آپ کے گن مین آپ کو بچا لیں گے تو یہ غلط ہے۔ آپ کی سیکیورٹی آپ کی اپنی ہے۔ حدیث شریف ہے کہ راستے بدلائیں، حدیث شریف ہے کہ آپ مطلب اپنے آپ کو سیو کریں ہر لحاظ سے۔ باقی جو ہے تو یہ کرائسس اور یہ دہشت گردی جب سے پاکستان بنا ہے یہ ہو رہی ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں آگ لگی ہوئی ہے، ہر جگہ پہ دھماکے ہیں، بالکل حکومت نامی کی کوئی ریٹی نہیں ہے۔ پولیس بیچارے بھی شہید ہو رہے ہیں، آرمی والے بھی شہید ہو رہے ہیں۔ کل انہوں نے وہ جو پارلیمنٹ میں اجلاس بلایا تھا تو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی والے ہمارے دوستوں نے شرکت نہیں کی کہ اس مسئلے پر پورا ملک ایک پیج پہ ہونا چاہیے، کیونکہ امن ہوگا پاکستان ہوگا، امن نہیں ہوگا تو پاکستان نہیں ہوگا۔ مسجدوں میں دھماکے، آج کل ہمارے مذہبی رہنماؤں کو چن چن کے مارا جاتا ہے، تو یہ حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ سر اس کی آپ کس نظر سے دیکھیں گی؟ آپ کا پارٹی کس عادت سے وہ دیکھے گا سر؟ تو یہ اپنا یہ خیال ہے کہ دہشت گردوں نے دوبارہ سر اٹھا لیا ہے، اور ہمارے پاکستان آرمی کو فل فلج اختیارات ملنے چاہیے تاکہ وہ دہشت گردوں کو ختم کرے اور ہمارے پاکستانی عوام پرامن سکون سے۔ سر یہ تو نہیں لگ رہا افغان کے ساتھ جو مذاکرات کیا جا رہا ہے، اور افغان کے ساتھ جو افغان کی ترجمان یا پاکستان کے دورے پر ہیں، آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو جی اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں امن ہوگا تو افغانستان میں بھی امن ہوگا۔ اگر افغانستان میں بھی آگ لگے گی تو پاکستان میں بھی دھواں ہے۔ یہ دونوں ممالک مل بیٹھ کے مذاکرات کے ذریعے حل نکال سکتے ہیں، ادروائز دونوں ملک میں لڑائی جھگڑے جو ہوتے رہیں گے تو معصوم شہریوں کی قتل عام جاری ہے۔ اس کی ذمہ دار کون ہے سر؟ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ دونوں حکومتیں ہیں۔ حکومت وقت پروٹیکشن دینا حکومت وقت کرتا ہے۔ بہت شکریہ۔ زندہ باد۔